نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. آج رمضان المبارک کی 22 تاریخ ہے اور الحمدللہ ہمارا 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 35 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ احزاب کا تعارف کرا چکا، اس کے مضامین کا خلاصہ بھی. اس میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ تھا اور اس کے بیچ میں مستورات کو کچھ خاص قسم کے آداب دیے گئے تھے. اسی کے ضمن میں ایمان والیوں کی تعریف فرمائی جا رہی ہے کہ ایمان والی کیسی خواتین ہوتی ہیں. ان المسلمین، بے شک فرما برداری کرنے والے مرد ہوں، والمسلمات، فرما برداری کرنے والی عورتیں ہوں. حالانکہ پہلے یہاں مردوں کا تذکرہ ہے تو میں نے کیوں کہا کہ خاص طور سے مستورات کے کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، چونکہ قرآن پاک کا طریقہ یہ ہے کہ جب مردوں کا تذکرہ کرتا ہے اس کے ضمن میں عورتیں بھی آتی ہیں، لیکن جب عورتوں کا الگ سے تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اہمیت انہی کی ہے. بے شک مسلمین، فرما برداری کرنے والے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والے مرد، والمسلماتی، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والی عورتیں، والمؤمناتی، اور ایمان والے مرد، والمؤمناتی، ایمان والی عورتیں، والقانتین، اور عاجزی کرنے والے مرد، والقانتاتی، عاجزی کرنے والی عورتیں، والصادقین، سچ بولنے والے مرد، والصادقاتی، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے مرد، والصابراتی، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، اور عاجزی کرنے والی جھک جانے والے مرد، والخاشعاتی، اور جھک جانے والی عورتیں، والمتصدقین، اور صدقہ دینے والے مرد، والمتصدقاتی، صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین، روزہ رکھنے والے مرد، والصائماتی، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین، اور حفاظت کرنے والے، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، والحافظاتی، اور حفاظت کرنے والیاں، یہاں پر بھی گویا پوشیدہ ہے فروجہن، اپنے شرمگاہوں کی، والذاکرین اللہ، اور اللہ یاد کرنے والے اللہ کو کثیرن، بہت زیادہ، والذاکراتی، اور یاد کرنے والیاں یعنی اللہ کو یاد کرنے والیاں بہت زیادہ. یہاں پر بھی وہی ہوگا کثیرن. اعد اللہ لہم، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اعد، تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے لہم، ان کے لیے، مغفرتاً، بخشش کو، واجرا عظیما، اور بہت بڑے اجر کو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. ان کے لیے بخشش اور ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ کی طرف سے تیار ہے. یہ کچھ اوصاف بیان ہوئے، یعنی قرآن پاک یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایمان والے مردوں میں اور ایمان والی عورتوں میں یہ اوصاف ہونے چاہیے، اور جب یہ اوصاف ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. بخشش کا مطلب پھر بھی ان سے کچھ لغزشیں اور خطائیں تو ہوتی رہیں گی، مگر وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا. ایک بڑا اہم مسئلہ، عرب کے اندر اونچ نیچ اور خاندان کی بڑائی اور فخر اس طرح رگ و جاں میں بسا ہوا تھا کہ سمجھو کہ اس کی مثال پھر دنیا میں ہمارے ملک کے سوائے شاید کہیں نہ ملے.
جس طرح ہمارے ملک والوں نے اپنے آپ کو مختلف طبقوں میں بانٹ دیا تھا، بڑے خاندان اور چھوٹے خاندان، اور عجیب تصور پیش کیا تھا کہ کچھ مالک الملک کے منہ سے پیدا ہوئے اور کچھ نعوذ باللہ اس کے پاؤں سے پیدا ہوئے۔ عربوں نے اگرچہ یہ تصور نہیں پیش کیا، لیکن اونچ نیچ کا ان کے ہاں بہت زیادہ تھا، اور خاص طور سے مکہ میں چونکہ باہر کے بہت سارے لوگ غلام رہتے تھے، باندیاں رہتی تھیں دور جہالت میں اسلام سے پہلے، اور ان کے ساتھ بالکل جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے وہ، تو پھر اس طبقے کو انسانیت کے برابر لا کر کھڑا کیا جائے، یہ انہیں برداشت نہیں ہوتا تھا، جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا اور اس کے بعد سورہ کہف میں پڑھا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس کو مٹا دیا۔ اس کی ایک زندہ مثال پیش فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بکتے ہوئے غلام پہنچے حضرت زید بن حارثہ، سورت کے شروع میں ہم پڑھ چکے۔ آپ نے ان کی محبت کو دیکھ کر ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، حرم میں جا کر کے اعلان فرمایا۔ اس سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ منہ بولنے سے نہ کوئی بھائی بنتا ہے، نہ کوئی بہن بنتی ہے، نہ بیوی ماں بنتی ہے، اور نہ کوئی لڑکا اپنا بیٹا بن جاتا ہے۔ تو وہ حضور کے بیٹے تو نہیں رہے، لیکن اس کے بیچ میں ایک اہم مسئلہ، ان کی شادی کا مسئلہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام رہنے والے شخص کا رشتہ عرب کے سب سے اونچے خاندان میں کیا، سب سے اونچے۔ عربوں کے ہاں تقسیمیں تھیں، سب سے بڑا خاندان قریشی مانا جاتا تھا، اور قریشی تسلیم کرتے تھے کہ ہم میں سب سے اونچی شان والا خاندان، سب سے بڑی شان والا خاندان ہاشمی ہے، تو ہاشمی سب سے اونچا خاندان۔ پھر ہاشمیوں میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جتنی زیادہ قرابت ہو وہ سب سے اونچا خاندان، تو آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کا نکاح کروایا۔ جب آپ نے یہ رشتہ پیش کیا تو شروع میں ان کو کچھ تردد سا ہوا، یہ تو ہمارے ماحول میں اس بات کو کیسے سمجھایا جائے، جیسے سمجھیں کہ کسی انسان کو اس سے پست مخلوق کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور جائز نہیں کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ، اور جائز نہیں کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ، جب فیصلہ کر دے اللہ تعالی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امرن کسی معاملے کا، جائز نہیں ان یکون لہم الخیارہ، ان یکون کہ ہو لہم ان کے لیے الخیارہ کوئی اختیار، من امرہم اپنے معاملے میں، جب اللہ فیصلہ کر چکا اب ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بھائی تھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو تعجب ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا نہ مومن کے لیے ایسا جائز، نہ مومنہ کے لیے ایسا جائز، چنانچہ دونوں تیار ہو گئے اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا۔ امرا ان یکون لہم الخیرہ من امری ومن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ یقیناً بھٹک گیا ضلالا مبینا، کھلم کھلا گمراہی میں۔ یہ زبردست کام ہوا، اور عرب میں سمجھیے کہ ایک بھونچال آ گیا۔ لوگوں نے کہا ایک بکتے ہوئے غلام کے ساتھ ایک اتنی بڑی شریف زادی اور اتنے اونچے خاندان کی شہزادی، اس کا نکاح کرا دیا گیا، کیا عجیب بات ہوئی۔ لیکن تکبر کی کمر ٹوٹ گئی اور اونچ نیچ کی دیواریں گر گئیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ کو ایک اور بات بھی دکھانی ہے، وہ کیا کہ اونچ نیچ تو اسلام میں نہیں ہے، لیکن رشتے کو نبھانے کے لیے کچھ نہ کچھ موافقت ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ برابری کا پہلو ہونا چاہیے۔ اگر بالکل بھی نہ ہو تو پھر رشتہ نبھتا نہیں ہے۔ اس کے لیے دوسری بات پیش آ گئی، وہ کیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب نکاح تو ہو گیا مگر آپس میں نباہ نہیں ہونے لگا، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کا تذکرہ وَإِذْ تَقُولُ، اور یاد کرو جب آپ فرما رہے تھے، لِلَّذِي، اس شخص سے، انعم اللہ علیہ، انعم انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے علیہ اس پر، وَأَنْعَمْتَ، اور آپ نے انعام کیا تھا علیہ اس پر۔ آپ فرما رہے تھے امسک
روک کر رکھو علیک کا اپنے پاس زوجہ کا اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالی سے۔ وہ بار بار آپ سے اجازت مانگتے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور آپ فرماتے تھے کہ نہیں، برداشت کرو، ابھی برداشت کرو، روک کر رکھو، طلاق کی بات مت زبان کے اوپر لاؤ۔ اور آپ بہت پریشان تھے، خاص طور سے اس لیے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اگر یہ طلاق دے دیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، اور آپ کے دل میں ایک بات آتی تھی کہ ان کے زخموں کا مداوع اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ پھر ان کے ساتھ میں نکاح کر لوں، تو پھر میں اگر نکاح کروں گا تو کم سے کم ان کی زخموں پر مرہم لگ جائے گی، وہ کہیں گی میرا نکاح ہوا پھر طلاق ہو گئی، اب میں متعلقہ لوگوں میں مشہور ہوئی، لیکن میں نکاح کروں گا تو ان زخموں پر مرہم لگ جائے گا۔ مگر آپ ایک بات سے گھبراتے تھے، کیا بات تھی؟ چونکہ عرب کے لوگ اس لڑکے کو جس کو کوئی کہتے کہ میرا بیٹا ہے اس کو بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور اس کی بیوی کو بہو سمجھتے تھے، تو آپ گھبراتے تھے کہ اگر میں ان سے نکاح کروں گا تو عرب کے لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ حقیقت میں بہو نہیں اور بولنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا، مگر آپ اس بات سے پریشان ضرور تھے، اس کی طرف اشارہ۔ وَتُخْفِي اور آپ چھپاتے تھے فی نفسی کا اپنے دل کے اندر ما وہ چیز اللہ مبدیہ اللہ تعالیٰ جس کو ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ اور آپ ڈرتے تھے الناس لوگوں سے، واللہ احق اور اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے ان تخشاہ کہ آپ اس سے ڈریں۔ چنانچہ آخر یہی ہوا، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آخر طلاق دے دی، اور ایک زمانہ گزر گیا، عدت ختم ہو گئی، وہ دور پورا ہوا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا فلما قضا زید منہا فلما تو جب قضا پورا کر دیا زید حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے منہا ان سے وطرن اپنا معاملہ زوجنا کہا ہم نے نکاح کرا دیا کا آپ سے ہاں ان کا، آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے حکم دے دیا آپ کا نکاح ہو گیا، آپ ان سے نکاح کرو، تاکہ عرب کی اس جہالت کی بھی کمر ٹوٹے کہ کسی کو بیٹا بولنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا، اس کی بیوی بہو نہیں بنتی۔ ایسا کیوں ہوا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج تاکہ نہ رہے علی المؤمنین ایمان والوں پر حرج کوئی تنگی فی ازواج ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، کہ کسی کو بیٹا کہہ دیا پھر اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی، پھر عدت گزر گئی یا وہ مر گئے اور عدت گزر گئی تو پھر وہ ان سے نکاح کرنا چاہیں، ان پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اذا قضوا جب وہ پورا کر دیں منہن ان سے وطرن اپنے معاملے کو تو پھر وہ ان سے نکاح کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور ہے اللہ کا معاملہ مفعولا ہونے والا، پہلے سے اللہ کا معاملہ طے ہے، اسی طرح ہونا تھا، گویا اللہ کے ہاں سے نظام بنا ہوا تھا۔ ایک وقت آئے گا کہ پہلی جہالت کی کمر ٹوٹے گی اونچ نیچ کی کہ حضرت زید اور حضرت زینب کا نکاح ہوگا اور اس کے بعد پھر نباہ نہیں ہوگا، تو یہ احساس بھی دلایا جائے گا کہ نباہ کے لیے کچھ نہ کچھ موافقت ضروری ہے۔ تو پھر تیسری جہالت کی کمر ٹوٹے گی کہ لوگ جس کو بیٹا کہتے ہیں وہ بیٹا نہیں ہوتا، یہ طے تھا، یہ ہو چکا۔ ما کان علی النبی ایک ضابطہ بتایا، ما کان علی النبی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر من حرج کوئی تنگی فی ما اس چیز کے بارے میں فرض اللہ جو اللہ نے فرض کر دی لہو ان کے لیے، اللہ نے جب فیصلہ کر دیا، اللہ نے فرض کر دی، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ منافق شور مچائیں گے، عرب کے لوگ شور مچائیں گے، مچاتے ہیں تو مچاتے رہیں، یہ تو توحید کے اوپر کتنا واویلا کر رہے ہیں، کتنا سر پیٹ رہے ہیں، پیٹتے رہیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ سنت اللہ اللہ کا طریقہ ہے، یہی طریقہ فی الذین ان انبیاء کرام میں خلو من قبل جو پہلے گزر گئے، یعنی پہلے انبیاء کرام میں بھی یہی ہوتا تھا، اللہ جب کوئی فیصلہ کر دیتا تھا تو پھر وہی ہو کر کے رہتا ہے، اور جب اللہ وہ ان کو کوئی حکم دے پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ اور ہے اللہ کا حکم قدرا مقدورا، قدرا طے کیا ہوا معاملہ، ایسا معاملہ مقدورا جو طے کیا ہوا ہے، اللہ کا معاملہ، اللہ کا حکم پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا ہے، مقدورا جو طے کیا ہوا ہے۔ وہ انبیاء کرام جو پہلے گزرے کون تھے؟
الذین وہ جو یبلغون پہنچاتے تھے رسالات اللہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں کو پہنچاتے تھے، وَيَخْشَوْنَهُ اور اللہ سے ڈرتے تھے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے، إِلَّا اللَّهِ سوائے اللہ کے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ حسیباً حساب لینے کے اعتبار سے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، حساب اللہ نے لینا ہے، لوگوں نے تھوڑا لینا ہے۔ ایک بات آپ کے لیے آئی کہ زید آپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے ہیں، تو اگر بیٹے رہ جاتے تو کیا حرج تھی، کیا پریشانی تھی؟ جواب دیا ہم نے تقدیر میں یہی لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ ہوں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ تاکہ آگے جب کل آپ کا دین دنیا میں پھیلے تو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی اولاد بڑی لائق تھی اس لیے آپ کا نام انہوں نے روشن کر دیا، باپ کا نام روشن تو اولاد کرتی ہے۔ فرمایا نہیں، آپ اس کے محتاج نہیں ہیں۔ ما کان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد ابا باپ نہیں ہے، ابا نہیں ہے، احدن کسی کے من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، یعنی آپ کی کوئی اولاد ہو جو مردانگی تک پہنچے، رجل ہونے تک پہنچے، جس کو مرد کہا جائے، ایسا پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ ہوگا ہی نہیں آپ کے ساتھ۔ چنانچہ آپ کی 4 بیٹیاں ہوئیں جن کے ذریعے سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ چلا، اور ان میں بھی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی رہا۔ اس کے علاوہ آپ کے 4 بیٹے اور بعض حضرات کے نزدیک 3 بیٹے ہوئے، مگر وہ بھی کیسے کہ بچپن میں انتقال فرما گئے، ان سے آگے اولاد کا سلسلہ نہیں چلا۔ کیوں نہیں چلا؟ فرمایا آپ کو کسی مرد کا باپ بنایا ہی نہیں گیا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، تو پھر اگر آپ مرد کے باپ نہیں تو آپ کیا ہیں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آگے آپ کا دین قبول کرنے والی آپ کی روحانی اولاد ہوگی، اور اسی کے ذریعے سے آپ کا دین پھیلے گا، آپ کا نام روشن ہوگا، پوری دنیا میں پہنچے گا۔ ایک اور مرتبہ آپ کو عطا ہوا وہ خاتم النبیین، اور آپ نبیوں کے خاتم ہیں، سب سے آخر میں آنے والے ہیں، نبیوں کی مہر ہیں کہ اب اس سلسلے کو آپ کے اوپر بند کر دیا گیا۔ پیچھے رسول کا لفظ تھا تو اس کی مناسبت سے آگے ہونا چاہیے تھا خاتم الرسل، آپ رسولوں کے خاتم ہیں، رسولوں کے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن خاتم النبیین فرمایا۔ اس میں بھی حکمت ہے، کیوں؟ چونکہ بعد میں یہ اصطلاحیں بنے گی کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلی شریعت کی آگے ترویج کرتا ہے۔ غیر تشریعی نبی ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ بد باطن کھڑے ہو جاتے اور وہ کہتے کہ حضور کے بعد رسول تو نہیں ہو سکتا لیکن نبی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا خاتم النبیین، آپ نبیوں کے آخر میں آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 قراتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، خاتم النبیین اور خاتم النبیین۔ خاتم پڑھیں تب بھی وہی معنی، خاتم پڑھیں تب بھی وہی معنی۔ خاتم کے معنی اس سلسلے کو آپ ختم کرنے والے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور خاتم کے معنی کہ یہ سلسلہ مکمل ہوا اور آپ اس کی مہر ہیں، بس اب مزید کوئی نہیں آنے والا، یہ ہے آپ کا شرف۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز کو علیمًا جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرًا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو۔ یہاں ذکر کی کیا مناسبت ہے؟ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، تمہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں یہی دقت تھی کہ ہر دور میں تھوڑے عرصے کے بعد نبی آ جاتے تھے، تو پھر لوگوں کو یہ پہچاننے میں دقت ہوتی تھی کہ یہ حقیقت میں نبی ہیں یا یوں ہی کوئی دعویٰ کرنے والا ہے۔ تو پھر ایک عرصے کے بعد یہ الجھن ختم ہوتی تھی کہ حقیقت میں نبی ہیں، پھر کوئی ان کو مانتے تھے، پھر جو دشمن تھے وہ مخالفت کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا انعام مل گیا انسانوں کو کہ اب قیامت تک یہ انتظار نہیں ہے کہ کوئی دوسرا نبی آئے گا، اور اگر کوئی دعویٰ نبوت لے کر اٹھے گا تو سب یقینی طور پر فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ دجال ہے اور جھوٹا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ کا، ذکرًا کثیرا، بہت زیادہ ذکر۔ اور ذکر کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا یہ بھی ذکر ہے، اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنا یہ بھی ذکر ہے۔
حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ بھی ذکر ہے. وسبحوہ، اور تسبیح کرو تم، پاکی بیان کرو ہو اس کی، اللہ تعالیٰ کی، بکرتن صبح بھی، و اصیلا اور شام کو بھی، ہر وقت میں اس کی تسبیح کرو. والذی، وہی تو ہے، یصلی علیکم، جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے. آگے یہ لفظ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے گا. اللہ رحمتیں بھیجتا ہے مطلب اپنے کرم سے تم کو ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے، تم پر کرم کرتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، جیسا کہ سورہ مومن میں ابھی ہم پڑھیں گے. لیخرجکم، اللہ اپنی رحمتیں کس لیے کرتا ہے اور فرشتے دعائیں کس لیے کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لیخرجا، تاکہ نکالے اللہ تعالیٰ تم کو من الظلمات، کفر اور شرک کی اندھیریوں سے، الی النور، روشنی کی جانب، اسلام کی جانب. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وکان، اور ہے اللہ تعالیٰ، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، رحیما، بہت زیادہ رحم کرنے والا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ تحیتہم، ان کی ملاقات کا لفظ ہوتا ہے یوم یلقونہ، جس دن وہ ملاقات کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ، سلام، سلام ہوتا ہے کس کی ملاقات. یا تو یہ مطلب ہے کہ جب اللہ سے ملیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا، اور یا یہ مطلب ہے کہ فرشتوں سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، تو ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ موت کا فرشتہ بھی ان کو سلام کہہ کر کے آتا ہے. ان کی ملاقات کا لفظ سلام، یہ بھی سلام، وہ بھی سلام کرتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے لہم، ایسے لوگوں کے لیے، اجرًا کریما، بہت عزت والے اجر کو. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی ہے. دو باتیں اوپر بیان ہوئی تھی، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور کچھ باتیں سنیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا، کا آپ کو، شاہدن، گواہ بنا کر. گواہ کا مطلب دو کیے گئے، ایک یہ کہ قیامت کے دن آپ سارے امت کے حق میں گواہی دیں گے، اور امت انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی. یہ تو خود آپ نے اس کی تفسیر فرما دی، بخاری شریف کی روایت ہے، اشکال کی گنجائش نہیں. دوسرے، آپ ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہیں، ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں. ومبشراً، اور آپ خوشخبری دینے، اللہ نے بھیجا آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر، جو مانے گا اس کے لیے خوشخبری. ونذیراً، اور ڈرانے والا بنا کر، جو نہ مانے اس کے لیے ڈرانے والے. وداعیاً الی اللہ، اور آپ ہیں داعیاً، بلانے والے، الی اللہ، اللہ کی جانب. لیکن کون آئے گا اللہ کی جانب؟ باذنہ، اس کے حکم سے. اب دو معنی، ایک یہ کہ آپ لوگوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ معنی بھی کہ لوگ پھر اللہ کی طرف وہ آتا ہے جس کو اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے، توفیق ہوتی ہے. اور آخری صفت آپ کی، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا سراج منیر. 5 صفتیں. آخری صفت چمکتا چراغ، سراجم منیرا، روشنی کرنے والا چراغ. چراغ تو روشنی کرنے والا ہوتا ہے. میری کتاب سراجم منیرا، اس پر بعض ساتھیوں نے کہا کہ کوئی پست نام نظر آتا ہے، بلند نام ہونا چاہیے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ چمکتا سورج نام ہوتا. سراج سے کیا ہے، لیکن یہ اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے سراجم منیرا. کیوں؟ اس میں بڑی اہم بات ہے. کیا؟ جب سورج آ جاتا ہے تو اندھیرے کا تصور باقی نہیں رہتا ہے. وہ تو اندھیرا پوری دنیا سے ختم ہو گیا، اندھیرے کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن جب چراغ رہتا ہے تو دائیں بائیں اندھیرا ہوتا ہے، تو پھر اس اندھیرے کو دیکھ کر چراغ کی روشنی کا احساس ہوتا ہے. ان اندھیروں کو پاش پاش کرتے ہوئے چراغ روشنی پھیلاتا ہے. آپ نے بھی ایسا ہی فرمایا. مکہ میں کتنے اندھیرے تھے، آپ نے چراغ جلایا اور اس کی روشنی بڑھتے 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 آپ کے وصال تک پورے عرب میں پہنچ گئی. ایک سب سے بڑی بات. پھر چراغ کی روشنی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے. پھر صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ روشنی بڑھی، اور تقریباً آخری صحابی کے جانے تک چوتھائی دنیا تک یہ روشنی پہنچ گئی. پھر تابعین کے دور میں آگے بڑھی، آدھی دنیا تک پہنچ گئی. آج ہم کہہ سکتے ہیں پوری دنیا تک پہنچ گئی. سراجم منیرا. دوسری بات کیا ہے؟ سورج سے دوسرا سورج نہیں جلتا ہے.
کوئی اور آگے سورج چلا گیا دنیا سے تو اور ایک دوسرا سورج ہے جو روشنی کر رہا ہے، چراغ سے دوسرے چراغ جلتے ہیں۔ بے شک حقیقی چراغ ایک ہی رہے گا، نبی آپ ہی رہیں گے، لیکن آپ کے ذریعے سے وہ صحابہ کرام تیار ہوں گے جو انسانیت کے لیے نمونہ بنیں گے، وہ بھی ایک چراغ۔ یہاں تک کہ آپ نے خود فرمایا کہ تم میرے طریقے کی بھی پیروی کرو اور میرے صحابہ کے طریقے کے پیچھے بھی چلو، چونکہ یہ بھی ویسے ہی چراغ بن گئے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے من اللہ، اللہ کی طرف سے فضلا کبیرا، بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور وہ بات جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا، اور کافروں کی بات نہیں ماننا، والمنافقین، منافقوں کی بات نہ مانیے گا، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیفوں کی پرواہ نہ کیجیے گا۔ لفظی معنی دع، چھوڑ دیجیے، اذاہم، ان کی تکلیفوں کی بات، کوئی پرواہ نہ کیجیے ان کی تکلیفوں کی، کہ یہ ڈر ہو کہ اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو یہ سارے مل کر کے حملہ کر دیں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ بھروسہ کیجیے اللہ کے اوپر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ قرطبی اور دوسرے مفسرین کو جنہوں نے وہ روایتیں لائیں کہ اس موقع پر بھی کچھ کافر اور منافق آئے تھے جو آپ سے کچھ باتوں پر سمجھوتا چاہتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، حضرت زینب بنت جحش کا نکاح ہوا تو نکاح کے تعلق سے ایک بات، لیکن چونکہ پہلے ان کی طلاق ہوئی پھر نکاح ہوا تو ایک اہم مسئلہ، اگر کسی عورت کو طلاق، پہلے کوئی عورت نکاح میں رہے اور پھر اس کو طلاق ہو جائے تو کیا طلاق کے فوراً بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں، ایک وقت گزارنا پڑتا ہے جس کو ہم عدت کہتے ہیں۔ شوہر مر جائے تو پھر بھی ایک وقت گزارنا پڑتا ہے جس کو ہم عدت کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی عورت کا نکاح ہوا اور پھر طلاق ہو گئی اور اب رخصتی ہوئی نہیں تھی، میاں بیوی آپس میں ملے ہی نہیں تھے، تو کیا، اور پھر طلاق ہو گئی تو کیا اس کو بھی عدت گزارنی ہے؟ اس آیت میں بتایا کہ اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم، جب تم نکاح کرو، المؤمنات، ایمان والیوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کے، تمسوہن، چھوا ہو تم نے، ہن ان کو، فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن ان کے ذمہ، من عدت، کوئی عدت، تعتدونہا، جس عدت کو وہ شمار کریں گی، ان کو کوئی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فمتعوہن، تو جب اگر تم طلاق سے نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو عدت تو ہے نہیں، تو مہر ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے مقام پر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ اگر مہر طے تھا تو اس کو آدھا مہر دینا ہے، اور اگر مہر طے نہیں تھا تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ زندگی گزارنے کا سامان دینا ہے۔ کتنا دیں گے؟ ہر آدمی اپنی حیثیت کو دیکھ کر دے گا، لیکن کم سے کم ان کو کپڑوں کا ایک سوٹ دینا ہے۔ فمتعوہن، تو تم ان کو زندگی گزارنے کا سامان دو، وسرحوہن، اور ان کو تم جدا کر دو، چھوڑ دو، سراحا جمیلا، خوبصورتی کا چھوڑنا، یعنی جب نکاح ہوا تو خوشیوں کے ساتھ ہوا، اگر نہیں نباہ ہو سکا اور طلاق کی نوبت آ گئی تو تم اچھی طرح ان کو علیحدہ کر دو، تحفے دو، گفٹیں دو، جو دے سکتے وہ دو۔ یا ایھا النبی، یہاں سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 حکم بیان کیے جا رہے ہیں جو آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، آخری والا حکم آپ کے لیے خاص ہے اور باقی عام ہیں، لیکن مخاطب آپ کو بنایا گیا، البتہ امت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ چاروں آپ کے لیے خاص ہیں، اب دیکھتے جائیے کیا کیا حکم ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا، بے شک حلال کر دیا ہم نے، لکا، آپ کے لیے، ازواجکا، آپ کی وہ بیویاں، اللتی آتیت اجورہن، جن کا مہر آپ ادا کر چکے ہو، اللتی آتیت، دے چکے ہیں آپ، اجورہن، جن کا مہر۔ میں نے کہا کہ یہ پہلا حکم تو ہو سکتا، یہ بھی بعض کہتے ہیں آپ کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کے ساتھ کیسے خاص ہے؟ ایمان والوں کے لیے حکم آ چکا کہ 4 سے زیادہ وہ بیویاں بیک وقت نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ کے لیے فرمایا کہ جن جن کا آپ مہر ادا کر چکے ہیں وہ سب آپ کے لیے جائز ہیں، بے شک وہ 4 سے زائد ہیں۔ چنانچہ اکثر حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت میں آپ کے نکاح میں 4 سے زائد تھیں، مگر آپ کو اجازت تھی کہ 4 سے زائد وہ سب اللہ نے حلال کر دی۔ دوسری بات، وما ملکت یمینک، اور وہ ملکت یمینک،
مالک ہیں آپ کے دانے ہاتھ، مما ان میں سے افا اللہ جمع کیا جن کو اللہ نے علیہ کا آپ کے پاس، مطلب آپ کی باندیاں ایمان والوں میں سے جن باندیوں کے آپ کے ہاتھ مالک ہیں ان کو بھی اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا۔ اس میں آپ کی کیا خصوصیت تھی؟ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے یہودی خاندان کی کوئی باندی ہو، عیسائی خاندان کی کوئی باندی ہو، اس سے بھی نکاح کرنا جائز تھا، مگر آپ کے لیے شرط تھی کہ وہی باندی کہ جو ایمان والی ہو، غیر ایمان والی کو آپ کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تیسری بات وہ بناتی عمی کا، اور آپ کے چاچے کی بیٹیاں، وہ بناتی عماتی کا، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وہ بناتی خالی کا، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بناتی خالاتی کا، اور آپ کی خالائیں یعنی ماسیوں کی بیٹیاں، یہ آپ کے لیے حلال کر دی۔ مگر یہ تو سب کے لیے حلال ہیں، مگر ایک شرط آپ کے لیے اضافی ہے، وہ کیا؟ ایمان والوں کے لیے جائز تھی، چاہے وہ ہجرت کریں تب بھی نکاح ہو سکتا تھا، اور ہجرت نہ کریں تب بھی نکاح ہو سکتا تھا، لیکن آپ صرف ان کے ساتھ نکاح کر سکتے اللتی ہاجرن معک، جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہوں۔ اگر کوئی ہجرت نہ کرے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی وامرأۃ مؤمنۃ، اور کوئی ایمان والی عورت، اکثر کہتے ہیں کہ بس یہ آخری حکم ہے جس کے لیے کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے خالص ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ چاروں حکم ہیں۔ وامرأۃ، اور کوئی عورت، مؤمنۃ ایمان والی، ام وہبت، اگر وہبت ہدیہ کر دے، نفسہا اپنے آپ کو ہدیہ کر دے، پیش کر دے آپ کو، للنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مطلب وہ کہے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، میں بغیر مہر کے ہی آپ سے نکاح کر لوں گی، ان اراد النبی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کریں ان یستنکحھا، کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کریں گے، تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، خالصۃ اللہ کا، یہ خالص ہے آپ ہی کے لیے۔ یا تو چاروں باتیں، لیکن پھر وہ تشریح جو میں نے عرض کی، اور یہ آخری بات کہ اگر کوئی عورت بغیر مہر کے آپ سے نکاح کرنا چاہے، خالصۃ اللہ کا، یہ آپ کے لیے جائز ہے، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ بغیر مہر کے نکاح کریں، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ۔ قد علمنا ما فرضنا، یقیناً ہم نے جان لیا، ما فرضنا جو فرض کیا ہم نے، علیہم ایمان والوں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں کیا فرض ہوا؟ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے غیر ایمان والی باندی بھی یہودی اور عیسائی خاندان سے بھی آ سکتی ہے، مگر سورہ مائدہ میں اس کی شرطیں گزر گئیں، اور اسی طریقے سے جو ہجرت نہ کریں وہ بھی ہو سکتی ہے، اور جو مہر ادا نہ کرے وہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہو سکتی، آپ کے لیے یہ خاص ہے۔ ایمان والوں کے لیے کیا فرض ہے وہ ہم کو معلوم ہے، جو ہم نے ان کے بارے میں فرض کیا ہے۔ وما ملکت ایمانہم، اور جو ہم نے مقرر کیا ہے ان کے بارے میں جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ، یعنی ایمان والوں کے باندیوں کے بارے میں کیا حکم ہے وہ الگ سے معلوم ہے۔ لکی لا یکون علیک حرج، یہ اجازت آپ کو کیوں ملی؟ چونکہ آپ کو دین کی دعوت دینی ہے تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ رہے۔ تو آپ کے نکاح کا مقصد تو صرف دین پھیلانا ہے، اس لیے آپ کو یہ اجازتیں ملی ہیں، صرف دین پھیلانا کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے نکاح کا مقصد نکاح ہوتا تو اس عمر میں آپ زیادہ نکاح کرتے جو نکاح کی عمر تھی، اور نکاح کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ 20 سال، 25 سال کی عمر، 30 سال کی عمر، اور آپ نے 53 سال کی عمر تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 53 سال کی عمر تک کون سی عورت آپ کے نکاح میں تھی جس کے ایک شوہر کا نہیں، 2 شوہروں کا نہیں، 3 شوہروں کا آپ سے پہلے انتقال ہو چکا ہے، 3 مرتبہ نکاح کر چکی اور بیوہ ہو چکی، ان کو آپ نے اپنے نکاح میں رکھا۔ لیکن 53 سال کے بعد چونکہ دین کا بڑا حصہ وہ تھا جو بیویوں کو سمجھانا تھا، اور وہ مختلف خاندان کی بیویاں آتی، مختلف عمروں کی بیویاں آتی، مختلف مزاج کی بیویاں آپ کے گھر آتی، اور آپ ان کو وہ دین سمجھاتے، پھر وہ دین لوگوں تک پہنچاتے، اس لیے آپ کو یہ اجازت ملی، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ رہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ایک اور حکم جو آپ کے لیے خاص ہے وہ کیا؟ 1 سے زیادہ بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں اور آپ کو اجازت دی گئی، لیکن ان کے بیچ میں بالکل عدل کرنا آپ کے اوپر فرض رہا ہو، یہاں اجازت فرمائی گئی کہ نہیں، ان کے بیچ میں عدل کرنا آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے عدل کر کے دکھایا، اور امت کو سمجھانا کیا تھا
کہ تمہارے لیے دو بیویوں کے بیچ میں انصاف کرنا فرض ہے اور میرے نبی کے اوپر فرض نہیں تھا، تو انہوں نے کس طرح پورا کیا اور تم پر فرض ہے، اب تم کو کیسے کرنا ہے۔ ترجی من تشاؤ، ترجی دور کر دیں آپ، من تشاؤ جس کو چاہیں، منہن ان میں سے۔ دور کرنے سے مطلب یہی ہے کہ ان کی باری مقرر نہ کریں، ان کو وقت دینے میں آپ پابند نہ کریں اپنے آپ کو۔ وَتُوبِ اور قریب کر لیں الیکا اپنے پاس، من تشاء جس کو آپ چاہیں، جس کو چاہیں قریب کریں، اس کی باری مقرر کریں، وقت متعین کریں کہ ان کو اتنا وقت دینا ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ اور جس کو تلاش کریں آپ، ممن عزلت ان میں سے جن کو آپ نے جدا کیا، فلا جناح علیک تو آپ پر کوئی حرج نہیں۔ مطلب ایک کو جدا کر دیا تھا، ان کی باری ختم کر دی تھی، اور پھر آپ ان کو اپنے قریب کرنا چاہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جو قریب ہیں ان کی باری ختم کرنا چاہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی شوہر کی بیوی اگر شوہر سے ذرا ناراض ہو جائیں گی وقت دینے کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہے، توبہ طائب سے بات معاف ہو جائے گی۔ اور حضور کی بیویاں اگر حضور سے ناراض ہو جائیں اس بارے میں تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ جب آپ پر یہ عدل کرنا فرض ہوگا اور آپ نہیں کریں گے تو مسئلہ کھڑا ہوگا، لیکن جب آپ کے ذمہ عدل فرض نہیں ہوگا اور پھر بھی آپ عدل کریں گے تو اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، وہ خوش ہو جائیں گی کہ کیا ہے اللہ کے نبی، آپ کے ذمہ عدل فرض بھی نہیں اور آپ اتنا عدل کرتے ہیں، اتنا عدل کرتے ہیں کہ غیر مسلموں نے بھی کہا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ آپس میں خوش ہوں اور پھر وہ اپنے شوہر سے خوش ہوں۔ ذالک ادنا یہ بات زیادہ قریب ہے، ان تقرا کے ٹھنڈی ہو جائیں اعینہن ان کی آنکھیں، ولا یحزن اور وہ غم نہ کریں، ویرضین اور وہ راضی ہو جائیں، بما اس چیز پر آتیتہن جو دیں گے آپ ان کو، کلہن ساری کی ساری راضی ہو جائیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم اللہ جانتا ہے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی تمہارا مزاج کیا ہے اور کس کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اسی لیے اللہ نے یہ احکام دیے۔ ولا یحزن اور وہ غم نہ کریں، ویرضین اور وہ راضی ہو جائیں، بما آتیتہن جو آپ دیں ان کو، کلہن سب کی سب، واللہ اکبر۔ اور کیوں؟ فرمایا اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، وکان اللہ علیما اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، حلیمن بہت زیادہ برداشت کرنے والا ہے۔ جس آدمی کو ایک ایک آدمی کی غلطی معلوم ہو جائے تو ڈر لگتا ہے اب یہ غصہ آئے گا، سزا دے گا، فرمایا یہ اللہ کی شان ہے کہ سب کچھ جانتا ہے مگر برداشت کرتا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد ایک اور حکم جو آپ ہی کے لیے خاص ہوا وہ کیا کہ ازواج مطہرات کے لیے جو اوپر احکام تھے وہ سب تو بیان ہوئے، لیکن جتنی بیویاں آپ کے نکاح میں اس وقت میں ہیں جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اب آپ کو اور نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے نکاح کیا جا رہا تھا وہ مقصد پورا ہوا، جو باتیں لوگوں کو دین کی پہنچانی تھی ان کے لیے اتنی ازواج مطہرات آپ کے گھر میں آ چکی ہیں۔ لا یحل نہیں حلال ہے لک آپ کے لیے، النساء عورتیں، من بعد اس کے بعد، ولا اور یہ بات بھی جائز نہیں، ان تبدلا یعنی یہ جائز نہیں کہ آپ اور کسی عورت سے نکاح کریں، یہ بھی جائز نہیں، ولا اور یہ بات بھی جائز نہیں، ان تبدلا کہ بدلیں آپ بہن ان کو، من ازواج دوسری بیویوں سے، یعنی ان 9 بیویاں اس وقت میں آپ کے نکاح میں تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تو تعداد 9 کی رہے، مگر ان میں سے کسی کو طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کریں یہ بھی جائز نہیں۔ ولو اعجبک حسنہن اگرچہ اچھا لگے، تعجب میں ڈالے کا آپ کو، حسنہن اس کی خوبی، کوئی ایسی خوبی ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ اگر گھر میں آئیں گی تو اس طرح انسانوں میں فائدہ ہوگا نکاح کا، اگر آپ کو یہ خوبی نظر بھی آئے مگر تب بھی جائز نہیں، الا ما ملکت یمینک مگر جن کے مالک ہیں آپ کے دانے ہاتھ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھر میں آ سکتی ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا اور ہے اللہ تعالی علی کل شیء ہر ایک چیز کے اوپر، رقیبا نگرانی کرنے والا، کون کیا کرے گا ہر ایک کے اعمال کا حساب لینا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ کچھ احکام بیان ہوئے جو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے تعلق رکھتے تھے اور اسی کے ضمن میں ایمان والوں کو بھی آداب سکھا دیے گئے۔ آگے ایک خاص ادب جو پیش تو آپ کے گھر میں آیا مگر سارے ایمان والوں کو اس کے ذریعے سے سبق حاصل ہوا، وہ کیا؟
1450 سال پہلے بتایا گیا کہ جب کہیں دعوت ولیمہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ بن بلائے مہمان پہنچ جاؤ، وہ شخص جائے جس کو بلایا جائے، اور گھر میں سے جتنے لوگوں کو بلایا جائے وہی لوگ آئیں۔ اور دوسرا ادب، اس وقت میں جائیں کہ وہاں جا کر کے کھانے کا انتظار نہ کرنا پڑے، یعنی جب جو وقت دیا جائے کھانے کے دعوت کا اس وقت جائیں، اس سے پہلے جا کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ اور تیسرا ادب سکھایا گیا کہ جب کھانا کھا چکو تو پھر وہاں سے چل پڑو، ایسا نہیں کہ وہیں بیٹھ جاؤ تو پھر دیکھتے رہو بار بار اور باتیں کرنے لگ جاؤ تاکہ گھر والے کو تکلیف ہو۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، لا تدخلوا، نہ داخل ہو تم بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، الا ان یؤذن، مگر یہ کہ اجازت دی جائے، لکم تمہارے لیے، الی طعام، کھانے کی جانب، یعنی بلایا جائے تم کو کھانے کے اوپر، تمہاری دعوت کی جائے تو تب تم جاؤ، اس کے بغیر نہ جاؤ۔ دوسرا ادب، غیر ناظرین اناہ، اس حال میں کہ نہ دیکھنے والے ہوں تم اناہ۔ یہ اناہ مضاف مضاف لہ ہے، ایک لفظ نہیں ہے، انا الگ ہے، ہو الگ ہے۔ انا کے معنی پکنا، اناہ، اس کے علاوہ کہ تم نہ دیکھنے والے ہوں اناہ اس کے پکنے کو، یعنی اتنا پہلے نہ جاؤ کہ کھانے پکنے کا تمہیں انتظار کرنا پڑے اور گھر میں جا کر بیٹھو تو گھر والے کو تکلیف ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ڈسپلن ہونا چاہیے، 1450 سال پہلے کیا سکھایا گیا انسانوں کو۔ تیسرا ادب، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تم کو بلایا جائے، فادخلوا، تو تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، تو جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو تم پھیل جاؤ، بس کھانا کھایا چلتے بنو، ولا مستأنسین، اور مت انسیت حاصل کرو تم، دلچسپی لو تم، لحدیث، بات کرنے سے، بیٹھے رہو وہیں اور باتیں کرنے لگ جاؤ، اور گھر والا انتظار کر رہا ہے کہ یہ پارٹی اٹھے اور دوسروں کو بلاؤں اور ان کو کھانا کھلاؤں، یا یہ ہے کہ دوسروں کے آنے کی تو اب نہیں ہے لیکن کم سے کم یہ لوگ نکلیں اور ہم گھر میں اپنے کاموں سے فارغ ہوں، گھر کے کاموں سے فارغ ہوں، ایسا نہ کرو۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع کے اوپر دعوت کا خاص طور سے اہتمام فرمایا۔ صحابہ کرام ایک ایک آتے، دو دو چار چار چھوٹی چھوٹی جماعت آتی تھی، کھانا کھاتے تھے، چلتے تھے۔ پہلا ادب سکھایا جو بلایا جائے وہ آئے۔ دوسرا ادب سکھایا گیا کہ اتنا جلدی نہ ہو کہ کھانے پکنے کا انتظار کرنا پڑے، دیکھنا پڑے۔ تیسرا ادب جو اہم بات یہاں پیش آئی وہ کیا کہ باقی حضرات تو چلے گئے لیکن 3 صوفی قسم کے صحابہ کرام تھے، وہ بیٹھے رہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، برکتوں والا گھر ہے، تھوڑی دیر بیٹھے رہیں گے، کچھ بات کریں گے، برکت حاصل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے کہ یہ تشریف لے جائیں، اس وجہ سے آپ خود باہر تشریف لے گئے تاکہ یہ بات سمجھیں اور چلے جائیں۔ لیکن آپ نے تھوڑی دیر کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کے معلوم فرمایا کہ گئے کہ نہیں گئے، کہا نہ، وہ بیٹھے ہیں اپنی جگہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہوا، وہ چلے گئے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان ذالکم، بے شک یہ بات، کان یؤذی، تکلیف دیتی ہے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحیی منکم، تو وہ شرم محسوس کرتے ہیں، حیا محسوس کرتے ہیں، منکم، تم سے، وہ بول نہیں سکتے کسی کو کہ چلیے جی کھانا کھا چکے چلو، تو وہ کہیں گے اچھا آپ ایسے ہی پیش آتے مہمانوں کے ساتھ، نہیں، وہ تو ایسا نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن آئندہ ایسی بات ہو سکتی تھی۔ آپ کا یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے، آپ نہیں بول سکتے، وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ واللہ لا یستحی، اور اللہ نہیں شرم محسوس کرتا ہے، من الحق، حق بات بولنے سے۔ اللہ تو وہ ادب سکھائے گا جس پر انسان چل سکے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور یہ اہم ادب سکھایا گیا اور یہ آپ کے گھر سے شروع ہوا اور پھر ساری امت کو یہی حکم کیا۔ اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، اب پردے کا حکم آ رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمْ، اور جب تم سوال کرو، ہن، ان عورتوں سے، متاعن، کسی سامان کا، فَاسْأَلُوا، تو سوال کرو تم، ہن، ان سے، من وراء الحجاب، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، باہر سے بلاؤ، سیدھا سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذالکم اطہر، یہ بات زیادہ پاک کرنے والی ہے، لقلوبکم، تمہارے دلوں کو بھی، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کو بھی۔ بے حجابی کے طور پر آمنے سامنے آئیں گے تو پھر دلوں کے اندر ضرور کہیں نہ کہیں برائیاں گھسیں گی، یہ بات تمہارے دلوں کو بھی پاک کرے گی، ان کے دلوں کو بھی۔
وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور جائز نہیں تمہارے لیے ان تؤذوا کہ تم تکلیف دو رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیفیں تھی، اوپر کچھ ادب سکھائیے، لیکن ایک اہم بات وہ کیا، ولا ان تنکحوا، اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ تم نکاح کرو ازواجہ ان کی بیویوں سے، من بعدہ ان کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، ابداً کبھی بھی یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ کیوں؟ جو آپ کے گھر میں رہ چکی ہیں، ماں کا درجہ حاصل کر چکی ہیں، وہ اب کسی کے نکاح میں کیسے آ سکتی ہیں؟ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اور کوئی نکاح تو نہ کرے لیکن دل کے اندر نعوذ باللہ خیال آئے، تو خیال آنا بھی گویا ایسا ہے جیسا کوئی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کا خیال لا رہا ہے۔ ان تبدو شیئا، اگر تم ظاہر کرو گے کسی بات کو، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ گے اس بات کو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کان بکل شیء، ہے ہر چیز کو علیما، جاننے والا۔ کہتے ہیں کہ جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا تب تک کچھ صحابہ کرام کو یہ خیال آتا تھا کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں فلاں سے نکاح کروں گا اور آپ کی گھر کی زندگی کے بارے میں پوچھوں گا کہ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو کیا کیا معمولات آپ کے ہوتے تھے، کس طرح آپ زندگی گزارتے تھے، تاکہ مجھے وہ سنتیں پورے طور پر حاصل ہو جائیں۔ اسی کو فرمایا اگر تم ظاہر کرو گے اللہ اس کو بھی جانے گا، اگر چھپاؤ گے اس کو بھی جانے گا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی پھر تو کسی کو تصور ہی نہیں رہا، لا جناح علیہن، اوپر فرمایا کہ سامنے جانے کی اجازت نہیں، بیویوں سے پردے کے پیچھے سے بات کرو، تو کچھ لوگوں کو اس سے مستثنی کیا جا رہا ہے۔ لا جناح علیہن، کوئی گناہ نہیں، علیہن ان عورتوں پر، فی آبائہن ان کے باپوں کے بارے میں، اگر بیٹی اپنے والد کے سامنے ہے جائے تو جا سکتی ہے، ولا ابنائہن، اور کوئی گناہ نہیں ان کے بیٹوں کے بارے میں، ماں اپنے بیٹے سے مل سکتی ہے، ولا اخوانہن، اور کوئی گناہ نہیں ان کے بھائیوں کے بارے میں، بھائی بہن مل سکتے ہیں، ولا ابناء اخوانہن، اور کوئی گناہ نہیں بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور کوئی گناہ نہیں، سب لا اوپر جڑ رہا ہے، ابناء اخواتہن، اپنی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور کوئی حرج نہیں ان پر اپنی عورتوں کے بارے میں۔ اپنی عورتوں سے ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے، سورہ نور میں بھی عرض کیا تھا کہ ایمان والی عورتیں آپس میں مل سکتی ہیں مگر غیر ایمان والیوں سے ملنے کی اجازت نہیں، لیکن چونکہ ازواج مطہرات کے پاس غیر ایمان والی عورتوں کا آنا کثرت کے ساتھ ثابت ہے، یہودی خاندان کی عورتیں، دوسرے خاندان کی عورتیں ازواج مطہرات کے پاس بغیر پردے کے آتی تھیں، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اپنے جیسی شرم و حیا والی عورتیں ملیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی کوچہ گرد سے تم ملو اور وہ جا کر گھر کی باتیں باہر پھیلائیں، یہ مناسب نہیں۔ وما ملکت ایمانہن، اور کوئی گناہ نہیں ان کے لیے ان عورتوں کے سامنے جانے میں جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ، یعنی باندیاں، وہ بھی گھر میں آ سکتی ہیں، اور بعض حضرات نے اس میں غلاموں کو بھی شامل کیا، مگر جمہور کہتے ہیں نہیں، یہ باندیوں کا حکم ہے، غلاموں کا نہیں۔ واتقین اللہ، اور ساری عورتوں کو کہا گیا اتقین، اور ڈریں عورتیں، اللہ سے ڈرو اے عورتوں تم، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب تک تقوی نہیں تو تب تک ان احکام پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور تقوی کس کا نام ہے؟ تقوی اس کا نام ہے کہ ہر وقت میں یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر ایک چیز کے اوپر، شہیدن، گواہ ہے۔ گواہ کس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے کہ مجھے کل گواہی دینی ہے، اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لہذا تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ تم زندگی اس طرح گزارو ہم وقت اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، بلکہ حدیث میں فرمایا اس سے آگے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ انسان نہیں دیکھے گا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ جو بات کچھ لوگوں کے ذہن میں آتی تھی کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے ازواج سے نکاح کریں گے تو سنتیں سیکھیں گے، گھر کے اندر آپ کیسے زندگی گزارتے تھے اس کو سیکھیں گے، فرمایا نہیں، وہ محبت کی بات نہیں، محبت کی بات یہ ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے کثرت کے ساتھ میرے نبی پر درود بھیجو،
ان اللہ کیوں یہ اتنا اونچا کام ہے، بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہی بات پیچھے سارے ایمان والوں کے لیے گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، مگر وہاں بھی مطلب کیا تھا؟ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت نازل کرنے کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ تو تم بھی درود بھیجو۔ درود یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی اللہ سے دعا کرو کہ اے پروردگار تم اپنی رحمتیں نازل فرما علیہ ان پر، وسلمو اور سلام بھیجو، تم سلام کرو تم میرے نبی کو تسلیماً بہت زیادہ سلام۔ تو یہ ہے محبت کی بات، کثرت کے ساتھ حضور پر درود بھیجو۔ ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو۔ اللہ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ اللہ نے تکلیف کو اپنی طرف منسوب کیا، یعنی جو اللہ کے حبیب کو تکلیف دیتا ہے گویا وہ اللہ کو بھی پہلے تکلیف دے رہا ہے، ورنہ اللہ کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تکلیف تو حضور کو ہے، اور حضور کو کیا ہے کہ جو یہاں واقعہ پیش آیا حضرت زینب بنت جحش کا، اس سے پہلے حضرت زید کا، ان چیزوں کا اگر کوئی پھر بھی چرچا کرتا ہے گویا وہ اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو اللہ کے حبیب کو تکلیف دے گا لعنہم اللہ، اللہ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وأعد اور تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے لہم ایسے لوگوں کے لیے عذابا مہینا، ذلیل کرنے والا عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین اور وہ لوگ جو مومن کو تکلیف دیتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھی، والذین اور وہ لوگ یؤذون جو تکلیف دیتے ہیں المؤمنین ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات ایمان والی عورتوں کو، بغیر مکتسبوا بغیر کسی ایسے کام کے، اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، کسی ایسی غلطی کے بغیر جو انہوں نے کی ہو، فقد تو یقیناً ایسے لوگ احتملوا انہوں نے اٹھا لیا اپنے اوپر بہتانا بہت بڑا بہتان، واثما مبینا اور کھلا گناہ۔ ایمان والوں کو کوئی تکلیف دے اور کوئی کام انہوں نے نہیں کیا اور اس کا ان پر الزام لگائے اور مختلف بہانوں سے ان کو متہم کرے، فرمایا اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا۔ انہوں نے ایک تو بہتان کا بوجھ اٹھایا، واثما مبینا اور کھلا گناہ کا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ، اگر